بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. ظاہر ہے چونکہ ہم سب لوگ سوشل میڈیا ہیں، لہٰذا ہمیں وہ باتیں ضرور کرنی چاہیے جو ٹی وی چینلز پر نہیں ہو سکتی، اور چونکہ اس وقت پاکستان میں ٹی وی چینلز پر بہت سی باتیں نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں وہ بہت سی باتیں کرنی چاہیے. ایک بات تو لاہور سے ہے، 4-5 باتیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی. ایک بات تو لاہور سے ہے کہ ٹیچرز نے بہت بڑا، گورنمنٹ ملازمین نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا ہے لاہور میں، لیکن ٹی وی چینلز کو اسے کور کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ کور نہیں کر رہے. ان کو لگتا ہے کہ ٹیچرز کا پروٹیسٹ کوئی بیکار سی چیز ہوتی ہے، وہ اسے خبر کریں، رپورٹ کریں گے خانہ پوری کے لیے. کوئی رات کو 12 بجے کے بلیٹن میں یا 2 بجے کے بلیٹن میں یا بے شک 9 بجے کے بلیٹن میں بھی کل کر کے، یعنی 8:45 بجے آدھے منٹ کا کوئی پیکج چلا دیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب شہر لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں ٹیچرز جمع ہوئے ہوں، انہوں نے سڑکیں بلاک کی ہوں، مگر وہ رپورٹ ہی نہ ہو میڈیا پہ کیونکہ مکمل سینسر ہے. اچھا، لاہور ہی کی دوسری خبر کہ بسنت پر یعنی ایک تو مصدقہ ہے کہ ایک رپورٹر بسنت کے دوران چھت سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور 3 لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرنٹ لگنے کے واقعات میں بھی جان کی بازی ہار گئے. لیکن یہ مصدقہ نہیں ہے. 3 والی بات ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے 3 سے زیادہ ہو، لیکن یہ مصدقہ نہیں ہے. بہرحال لاہور میں 3 سے 4 ڈیتھس رپورٹڈ ہیں، لیکن ٹی وی چینلز پر یہ بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ایک سال کے دوران، گزشتہ سال کے دوران لاہور میں 14 یا اس سے زائد لوگ نالوں میں، گٹروں میں گر کر بھی جان کی بازی ہار گئے، مگر یہ بھی ٹی وی چینلز پر چلانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، مریم بی بی آج کوئٹہ گئی تھی سرفراز بگٹی صاحب سے ملنے اور کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر بلوچ عوام سے اظہار یکجہتی کرنے. وہ اظہار یکجہتی انہوں نے اس طرح سے کیا، ٹی وی چینلز نے یہ بات آپ کو تو بتا دی تھی لیکن یہ نہیں بتائی کہ کوئٹہ میں ان کی آمد کے موقع پر بڑی دیر تک جس سڑک سے گزر کے انہوں نے ایئرپورٹ سے وزیر اعلیٰ کے دفتر تک جانا تھا، وہ سڑک کو بند کیے رکھا گیا، بہت دیر تک بند کیے رکھا گیا. لوگوں کی بہت لمبی قطار وہاں لگ گئی اور لوگ بہت غصے میں آئے اور بہت وہ چیختے چلاتے رہے، پریشان ہوتے رہے. ظاہر ہے کسی نے اپنے کسی اہم کام سے جانا ہوگا، لیکن سب کو روک کے رکھا گیا. تو یہ پنجاب کے نام پر ایک اور یعنی غصہ صرف لوگوں کو چڑھانے کی بات ہے. آپ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے گئے ہیں یا الٹا ان کو ٹارچر کرنے گئے ہیں. اچھا، پھر کچھ بلوچ صارفین نے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ دیکھو آج کوئٹہ میں پنجاب کے 2 وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، یعنی ایک مریم نواز اور ایک سرفراز بگٹی، اور ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے کی باتیں ہیں، تشویش کی باتیں ہیں، پریشانی کی باتیں ہیں. پھر سمیدین بلوچ اور باقی جو بلوچ لیڈران ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور بار بار سوشل میڈیا پر آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے اختر مینگل صاحب کے خطاب کے جواب میں باتیں کی ہیں کہ جی یہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو آپ علیحدہ سے پیش نہ کریں، یہ انسرجنسی سے جڑا ہوا ہے، اور جب تک انسرجنسی ختم نہیں ہوگی تب تک لاپتہ افراد کا مسئلہ تو ظاہر ایگزسٹ کرے گا. اس کو بلوچ رہنما ہولناک بیان لے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ پہاڑوں میں جا کر لڑ رہا ہے تو آپ ہمارے گھروں سے ہمارے بچے اس کے شبہ میں اٹھا کر لے جاتے رہیں گے اور اس بات میں لے جاتے رہیں گے کہ کہیں یہ بھی ان کے ساتھ نہ مل جائے. تو کیا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کو ایسی فیسیلیٹیز دیں کہ وہ ریاست کے ساتھ ملیں، نہ کہ دہشت گردوں کے ساتھ ملیں؟ الٹا آپ ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تاکہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہ مل سکے. یہ کون سی قسم کا ملک ہے؟ یہ کون سی قسم کی حکومت ہے؟ یہ رانا صاحب کے بیان کا یہ جو مطلب بلوچ رہنما نکال رہے ہیں، یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، لیکن سرکار کی طرف سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا رہی. ظاہر ہے بلوچوں کو، پٹھانوں کو، ہر پسے ہوئے طبقے کو کوئی جسٹیفیکیشن سرکار دینا پسند نہیں کر رہی. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں انڈیا سے میچ والے معاملے پر. پہلے بڑی بڑکیں ماری گئیں کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے، اور پھر انڈیا کے کوئی سابق کھلاڑی تھے، غالباً کپل دیو تھے، اظہر الدین تھے، وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے انکار کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پلیئر، یہ انڈیا کے کوئی سابق کپتان اپنے ہی انڈیا کے ہی کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز آئے روز ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں، تو پاکستان کی تو عادت ہے وہ بیانات پر قائم نہیں رہتا. تو آج اس نے کہا ہے میچ نہیں ہوگا تو وہ میچ کھیلے گا ہی کھیلے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیں، یا تو فیصلے کرتے نہیں ہیں یا پھر اس پر قائم رہتے ہیں. جی آئی سی سی کے جی وہ
ڈپٹی چیئرمین ہمارے گھر آ گئے تھے جی، مہمان جب آ جائے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، اور جی بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے بھی اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے کھیل لو، اور جی سری لنکا کے صدر کا فون آ گیا، اور جی یو اے ای والوں نے بھی ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ یار ہے کو گل، اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ پر یہ دباؤ آئے گا اور آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ نے یہ کام ہی کیوں کیا؟ پھر آپ کرکٹ میچ کینسل کرنے کا اعلان ہی نہ کرتے، لیکن اعلان آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ قائم نہیں رہ سکے۔ اچھا آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کا احتجاج، جس کے متعلق بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ احتجاج ناکام تھا، کم از کم لاہور کی حد تک تو وہ احتجاج اس طرح ناکام تھا کہ پہیہ جام بالکل نہیں ہوئی، اور اگر دکانیں بند ہوئیں تو بھائی اتوار کو لاہور کی تمام بڑی مارکیٹس بند ہوتی ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو دکھا رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ حفیظ سینٹر بند ہے، یہ دیکھیں یہ شالمی بند ہے، اور یہ دیکھیں یہ اعظم مارکیٹ بند ہے، بھائی یہ پہلے بھی بند ہوتی ہے، ہر اتوار کو بند ہوتی ہے، دیر واز نتھنگ نیو، اور وقت دن کے کسی بھی اوقات میں نہیں کھلتی یہ مارکیٹیں۔ ہاں لبرٹی وغیرہ بہت سی بازار ایسے ہیں جو عام بچوں کے خریداری وغیرہ کے بازار ہیں جو شام میں کھل جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے کھلتے ہیں، اور یا سارے دن کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور وہ کھلے ہوئے تھے، اتوار کو بھی کھلے ہوئے تھے، اور خاص طور پر بسنت کی وجہ سے سرکار نے ٹرانسپورٹ فری کی ہوئی تھی، پبلک ٹرانسپورٹ، دوسرے شہروں سے لوگ آئے تھے، تو پہیہ جام کچھ نہیں ہوا۔ جو ریکارڈ ہونی تھی کہ اسٹرائک ہوئی وہ پہیہ جام سے ریکارڈ ہونی تھی، مگر وہ نہیں ہوئی۔ ہاں خیبر پختونخوا کے ساتھ سرپرائزنگلی بلوچستان کے ایک بہت بڑے حصے نے اس پہیہ جام اسٹرائک میں حصہ لیا، شٹر ڈاؤن میں بھی حصہ لیا، جو کہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے، لیکن کراچی لاہور میں کوئی خاص اس اسٹرائک کو آبزرو نہیں کیا گیا۔ انٹیریئر سندھ کے اور انٹیریئر پنجاب کے کسی علاقوں میں آبزرو کرنے کی رپورٹ ضرور ہے، لیکن ان کی مصدقہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب چپ کر کے بیٹھ جائے۔ دیکھیں جمہوریت میں یا کسی بھی پروسیس میں ناکامی کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، یا کم کامیابی کا، اگر آپ اسے ناکامی بھی نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خیبر پختونخوا میں تو 100% کی ہی ہے نا، تو اگر آپ اس کم ناکامی کے بعد چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو دس از ناٹ دا سولوشن ایٹ آل۔ ناکامی کا یا کم کامیابی کا علاج مزید زیادہ کوشش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو اب سڑکوں پر آ کر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ جو جنید اکبر والا آج آڈیو لیک والا اسکینڈل آیا ہے، کھجائیے کہ آپ اس طرح کے اسکینڈلز عوام کے حوالے کریں، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کی آپ کی اسٹرائک کی کال کو عوام نے 10-20% پورے پاکستان میں ویلکم کیا، اور خیبر پختونخوا میں 100% کیا، کیونکہ وہاں آپ کی حکومت تھی اور لوگ ڈرتے نہیں تھے سرکار سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بقول عمران خان کے اپنے خوف کے بت توڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی عوام میں آپ کی سپورٹ کم ہوتی جائے گی۔ اور آخری بات، جو اریما بی بی نے بسنت منائی ہے وہ بائی دی وے کوئی اچھا نہیں کیا، اور اگر منانی تھی تو پھر پہلے بڑھ کے نہیں مارنی تھی، ایسے کوئی گل نہ ہوئی۔